اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام شام اور فلسطین کے لوگوں کی ہدایت پر مامور ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کی دیکھ بھال اور عرب کے لوگوں کی ہدایت پر مامور کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 130 برس کی عمر میں وفات پائی تو نابت ان کے جانشین بنے، جو ان کے 12 بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ نابت کی وفات کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگوں نے زبردستی کعبہ اور مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا بہت تھوڑا حصہ مکہ میں بسا رہ گیا، باقی سب عرب کے مختلف حصوں میں بکھر گئے۔ نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عدنان نے بڑا نام پایا، کیونکہ ان کی اولاد میں اللہ نے بڑی برکت دی اور عرب کے بہت سے قبیلے ان کی نسل سے ہوئے۔ عدنان کی نسل سے 10ویں پشت میں فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ ان کا لقب قریش تھا۔ فہر کے زمانے میں یمن کے بادشاہ حسان نے مکہ پر حملہ کیا۔ فہر نے اس کا مقابلہ کیا اور شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اس فتح سے فہر سارے عرب میں مشہور ہو گئے۔ حجاز میں قریش ویل مچھلی کو کہا جاتا تھا، جو سمندر کا سب سے بڑا جانور ہے۔ چونکہ فہر اور ان کی اولاد عرب کے سب قبیلوں سے طاقتور تھے، اس لیے ان کا لقب قریش پڑ گیا۔ فہر یا قریش کی نسل سے 6ٹی پشت میں قصی بن کلاب پیدا ہوئے۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے کعبہ اور مکہ پر بنو خزاعہ کو قابض پایا۔ اس قبیلے نے 3-4 سال پہلے قبیلہ جرہم سے یہ قبضہ حاصل کیا تھا، اور اب یہ لوگ بڑی خرابیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قصی بڑے دانا، بہادر اور حوصلہ مند آدمی تھے۔ انہوں نے مکہ کے اطراف میں آباد قریش کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور بنو خزاعہ کو مکہ سے نکال کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر کعبہ کی نگرانی بھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کعبہ کو نزدیک اور دور کے سارے عرب بہت مقدس سمجھتے تھے اور اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والوں کو سب سے بڑھ کر عزت کے قابل سمجھتے تھے۔ کعبہ اور مکہ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد قصی عرب کے سب سے معزز سردار بن گئے اور ان کا قبیلہ قریش عرب کا سب سے معزز قبیلہ بن گیا۔ قصی نے فہر کی ساری اولاد کو، جو قریش کہلاتی تھی اور عرب کے مختلف حصوں میں آباد تھی، مکہ میں جمع کر لیا اور شہر کو ان کے درمیان بانٹ کر ایک ایک حصے میں ایک ایک خاندان کو آباد کر دیا۔ یوں مکہ میں ایک شہری ریاست قائم ہو گئی اور قریش کے تمام خاندانوں نے قصی کو اپنا سردار مان لیا۔ وہ قریش کے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں کرتے تھے، ان کے جھگڑے چکاتے تھے۔ کسی دوسرے قبیلے کے خلاف لڑائی پیش آ جائے تو اس کا انتظام کرتے تھے۔ حج کا سارا انتظام بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ حاجیوں کی مہمانداری کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے اور خانہ کعبہ ان کے لیے کھولتے اور بند کرتے تھے۔ آپس میں مشورہ کے لیے انہوں نے قریش کے تمام سرداروں کی ایک قومی مجلس قائم کی، جس کے اجلاس کے لیے ایک عمارت تعمیر کی۔ قصی جب بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد عبدالدار قریش کے سردار اور کعبہ کے نگران بن گئے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔